کچھ عرصے پہلے ہم نے بات کی تھی سندھی زبان کی پریزرویشن کے بارے میں پاکستان میں، اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ بہت اچھا جا رہے ہیں یہ لوگ، اچھا پریزرو کر رہے ہیں سندھی کو۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ادھر لنک کر دوں گی اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی ہے۔ لیکن اس ویڈیو کے دوران میں نے کچھ ریسرچ کی جس میں مجھے پتہ چلا کہ جو انڈیا کے اندر پائے جانے والے سندھی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی زبان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور جیسے جیسے میں ریسرچ اور کرتی گئی میری دلچسپی بڑھتی گئی، کیونکہ ان کا ایک بہت عجیب سا کیس ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ کیونکہ اسکالرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ زبان جو ہے سندھی زبان انڈیا میں زوال کی طرف جا رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ بدلاؤ ہو رہے ہیں اور چیزیں بدل رہی ہیں، تو یہ شاید زبان نہ ہی بچے۔ لیکن جب آپ نمبرز دیکھتے ہو تو وہ ایک کمپلیٹلی مختلف نقشہ کھینچتی ہیں، اور آپ سوچتے ہو کہ یار مطلب اصل میں ہو کیا رہا ہے، کیا یہ زبان زوال کی طرف جا رہی ہے یا یہ اچھے سے پریزروڈ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے ان دونوں اوپینینز میں سے کون سا والا جیتے گا؟ السلام علیکم، میرا نام ہے مشا اور خوش آمدید تاریخی ٹیلز میں۔ لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیٹرین پہ میری مدد کر سکتے ہیں پیڈ ممبرشپ لے کے، اور آپ اس یوٹیوب چینل کے بھی ایک پیڈ ممبر بن سکتے ہیں جس کے مختلف پرکس ہیں، اور اس طرح اس چینل کو بھی میں برقرار رکھ سکتی ہوں۔ شکریہ۔ اچھا، اب سندھی لوگ اور سندھی زبان اس خطے سے نکلے جو کہ ہے سندھ کا صوبہ، جو کہ آج ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی 800,000 سے زیادہ مہاجر پاکستان کی سائڈ سے انڈیا گئے، اور ان لوگوں میں شمار تھا ایک بہت بڑا گروپ ہندو سندھیوں کا۔ آج کے دور میں تقریباً 2.7 ملین سے زیادہ لوگ انڈیا میں سندھی زبان بولنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سندھی زبان کے اوپر بہت زیادہ مختلف اسٹڈیز بھی کی گئی ہیں انڈیا میں مختلف ٹائم پیریڈ میں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت اچھی ریسرچ ملتی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس زبان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج کل۔ شروع میں کہا کہ جو لنگوسٹس ہیں، ہسٹورینز ہیں، وہ تھوڑی سی بری پکچر پینٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زوال کی طرف جا رہی ہے زبان، اور وہ بات کرتے ہیں زوال 3 ڈفرنٹ کیٹیگریز میں۔ ایک اسٹرکچرل پیورٹی، یعنی کہ وہ زبان جس طرح سندھ سے اٹھ کے آئی تھی کیا وہ ابھی بھی اسی طرح کی ہے یا اس زبان میں بدلاؤ آ رہے ہیں۔ اور بہت سارے اسکالرس کا ماننا ہے کہ بدلاؤ آ رہے ہیں مختلف اقسام کے، اور کیا بدلاؤ ہیں ان کے بارے میں آپ کو کچھ دیر میں بتاؤں گی۔ دوسری چیز جس کی لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشرے میں اس کی اہمیت، اور انڈیا کے کیس میں سندھی کی بہت زیادہ اہمیت نہیں جانی جاتی، کیونکہ کوئی بھی سرکاری کام یا کوئی بھی آفیشیل کام آپ سندھی زبان میں تو کر نہیں سکتے۔ پڑھائی لکھائی کے معاملے میں بھی وہ ایک بہت پسند کی جانے والی زبان نہیں پائی جاتی۔ زیادہ تر اس زبان کو گھروں میں یا آپس میں اس کمیونٹی کے اندر ہی بولا جاتا ہے۔ اب تیسری بات جس کی وہ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے کنسپیکیوسنس ان ایوری ڈے لائف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس حد تک الگ پائی جاتی ہے باقی زبانوں سے، وہ کس حد تک نمایاں ہوتی ہے باقی زبانوں کے سامنے۔ لیکن انڈیا کے کیس میں نظر آتا ہے کہ سندھی زبان جو ہے وہ باقی زبانوں کی مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے اندر جذب کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی طرح کی بن رہی ہے۔ کس طرح یہ ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اب یہ ہیں وہ 3 ڈومینز جن کی بات کرتے ہیں لنگوسٹ اور ہسٹورینز، کہ ان چیزوں میں بدلاؤ کی وجہ سے یہ زبان زوال کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن یہاں آتا ہے وہ ٹویسٹ جس کی میں بات کر رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیے، یہ ہے انڈیا کے سینسس کے نمبرز، اور یہ سٹارٹ ہوتے ہیں 1951 سے لے کے 2011 تک۔ اب اس میں نظر آتا ہے کہ ہر سینسس میں جو لوگ اپنے آپ کو سندھی سپیکرز جانتے ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ تو اگر سندھی سپیکر کی تعداد بڑھ رہی ہے تو ہم پھر بھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ اپنی زبان سے دور جا رہے ہیں؟ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جسے کہتے ہیں لینگویج شفٹ، جس کا مطلب ہے اپنی زبان سے شفٹ کر کے کسی اور زبان پہ چلے جاؤ، یا اس کو چھوڑ کے کسی اور زبان پہ چلے جاؤ۔ تو اس لفظ کی جو ڈیفینیشن ہے، اس لفظ کا جو معنی ہے، اس کے اندر وہ 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک کہ اس کے استعمال کا زاویہ کتنا بڑا ہے، نمبر 2 جو لوگ اس کو بولتے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، نمبر 3 کیا لوگ اس زبان کے ساتھ اپنا نام لگانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں یا فخر۔ اب اس لینگویج شفٹ کی ڈیفینیشن کی تحت ہمیں نظر آتا ہے کہ سندھی زبان کو لینگویج شفٹ کے ساتھ آپ نہیں ملا سکتے، کیونکہ ایک اس کی جو اسپیکر بیس ہے کہ کتنے لوگ اس کو بول رہے ہیں یہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ جو نوجوان جنریشن ہے اس کی سندھی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اس کے آباء و اجداد کی تھی، لیکن یہ بات وہ اپنے آپ کو پھر بھی سندھی اسپیکر کہلاتا ہے اور اسی طرح سینسس میں حصہ لیتا ہے، یہ ایک بہت پازیٹیو انڈیکیٹر ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ سندھی ہونے سے شرم محسوس نہیں کرتا اور وہ سندھی ہونے پہ فخر کرتا ہے۔
تو جو ہمارا تیسرا حصہ ہے اس لینگویج شفٹ کی ڈیفینیشن کا، اس کے مطابق بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سندھی بولنے والے لوگ انڈیا میں اپنی زبان چھوڑ کے اور زبانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی پھر وہ اسکالرس کیا لگے ہوئے ہیں سارے جو کہہ رہے ہیں کہ زوال آ رہا ہے، یہ وہ کیا مطلب؟ میں سمجھاتی ہوں۔ وہ اسکالرس بھی کمپلیٹلی غلط نہیں ہیں، ان کی بھی وجوہات ہیں وہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں سندھی زبان کے اندر جو مختلف چینجز آئی ہیں ان کے بارے میں۔ اب سب سے پہلی چینج جو ہمیں نظر آتی ہے، اور میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کس طرح کی چینجز کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی چینج وہ آتی ہے سندھی زبان کے پروننسیشن میں، اس کے ساؤنڈ سسٹم میں، فونالوجی میں۔ سندھی زبان کی جو پروننسیشن ہے یا اس کا تلفظ ہے، اس کے اوپر شروع سے ہی کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا چیز اس کا حصہ ہے اور کیا نہیں۔ اب سب سے پہلی ٹرانسفارمیشن جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ان 4 آوازوں میں ہوتی ہے، خ، غ، ز اور ف۔ اب شروع میں کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ آوازیں ہمیشہ سے سندھی زبان کا حصہ نہیں تھیں، لیکن 20ویں صدی کے بیچ میں جا کے جب انگریزوں نے سندھی زبان کو اسٹینڈرڈائز کیا، اس ٹائم پہ یہ اس کا حصہ بن گئے اور اسی طرح پڑھائی لکھائی گئے بچوں کو بھی۔ لیکن پارٹیشن کے بعد ہندو سندھی انڈیا چلے گئے، وہاں جا کے ہمیں بدلاؤ نظر آتا ہے اس خ اور غ کی آواز میں۔ یہ آوازیں ہو جاتی ہیں کھ اور گ۔ پہلے زمانے میں جب یہ اسٹینڈرڈائز کیا گیا تھا، اس زمانے میں اگر کوئی خ یا غ کو کھ یا گ بولتا تھا تو اس کو برا منایا جاتا تھا۔ اب اس سے کچھ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کچھ الفاظ جن کے مختلف مطلب تھے اور مختلف تلفظ تھے وہ اب ایک ہی طریقے سے کہی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سندھی ورڈ ہے سکھی، کوئی لڑکی دوست، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور لفظ ہے سخی جس کا مطلب ہے کھلے دل والا، جنرس۔ لیکن کیونکہ انڈین سندھی کے کیس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خ ساؤنڈ ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اب ان دونوں لفظوں کو سخی ہی بلایا جاتا ہے اور اس کے اب 2 مطلب ہیں سیم الفاظ کے۔ ایک اور چینج جو ان اسکالرس کو نظر آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ اور آوازیں ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں امپلوسیوز۔ امپلوسیوز وہ آوازیں ہوتی ہیں جن کو بولتے ہوئے آپ اپنے پھیپھڑوں میں ہوا اندر کھینچتے ہو اور پھر بولتے ہو۔ اب کیونکہ میں خود سندھی نہیں اور مجھے سندھی نہیں بولنی آتی تو میرے لیے مشکل ہے آپ کو اس کی ایگزامپل بول کے دکھانا، لیکن میں آپ کو ایک بہت اچھی ریسورس بتاتی ہوں جس کا نام ہے learn.sindhiLA.edu.pk۔ میں اس کا لنک یہاں بھی لگا دیتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گی، آپ وہاں جا کے ان آوازوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ بکاز یہ جو امپلوسیوز ہیں یہ سندھی زبان میں یا سرائکی زبان میں پائے جاتے ہیں، یہ ہر زبان میں نہیں پائے جاتے، اور اب کیونکہ ہر زبان میں نہیں پائے جاتے تو ان کو بولنا ذرا مشکل لگتا ہے لوگوں کو۔ اس کے مطابق انڈین سندھی کمیونٹی کے اندر یہ امپلوسیوز جو ہیں یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو نوجوان نسل آئی اس کو یہ امپلوسیوز بولنے میں مشکل درپیش آ رہی تھی، وہ نہیں بول پا رہے تھے یہ پرٹیکولر آواز۔ اور ان کی بھی غلطی نہیں ہے کیونکہ ان کے ارد گرد کی جو زبانیں ہیں ان میں سے کسی بھی زبان میں اس طرح کی کوئی ساؤنڈ نہیں آتی، تو اسی لیے ان کو وہ ساؤنڈ یاد رکھنا اور وہ سیکھنا مشکل لگ رہی تھی، اور یہ چیز آہستہ آہستہ سندھی زبان میں ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ ایک اور چیز جو سندھی کا بہت بڑا حصہ ہوا کرتا تھا وہ تھا عموماً سندھی کے لفظ کسی نہ کسی واول کی آواز میں ختم ہوتے تھے، اے، آئی یا یو، اور خصوصاً اگر آپ کوئی باہر کی زبان کا لفظ سندھی میں بولتے تھے تو اس کے اینڈ پہ تو آپ ضرور اے، آئی یا یو لگاتے تھے ایک سندھی ٹچ دینے کے لیے، اور یہ ایک بہت کامن چیز تھی۔ لیکن ایک اسٹڈی کی گئی کافی سال پہلے جس پہ خوب چندنی نامی ایک ریسرچر نے بتایا ہمیں کہ یہ لفظوں کے اینڈ پہ واولز لگانے والی چیز جو ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ انڈین سندھی بولنے والے لوگوں میں، اور عموماً یہ ان کو نظر آتا ہے اسٹڈی میں جو باہر کی زبانوں کے لفظ بولے جاتے ہیں سندھی کے جملوں میں ان میں ختم ہوتی ہے، سندھی کے لفظوں میں لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس اسٹڈی کے تقریباً 50 ایئرز بعد ایک اور اسٹڈی کی گئی اور اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب جو سندھی زبان کے اینڈ پہ بھی لفظوں کے اینڈ پہ واولز لگتے ہیں وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں، وہ لوگ نہیں بولتے اب، کیونکہ باقی انڈو آرین زبانیں جو ان کے ارد گرد ہیں ان میں ایسے نہیں ہوتا، تو ان سے کچھ چیزیں پک کرتے ہوئے سندھی کی یہ چیز بھی ختم ہوتی گئی۔ ایک اور چیز جو ریسرچرز دیکھتے ہیں وہ ہے کہ انہی واولز کے معاملے میں ان واولز کی نیزلائزیشن، مطلب کہ جو ناک میں نون و نا والی ٹائپ آواز ہوتی ہے نا وہ، اور یہ عموماً ناموں کے اندر پائی جاتی تھی، اور سندھی نام اس لیے مختلف لگتے تھے باقی ناموں سے۔ اب ریسرچرز اس کی مثال دیتے ہیں جیسے لیلاں یا میراں، تو جو ہاں والی آواز ہے نا نون و نا والی، وہ آواز آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور اب ماڈرن ڈے سندھی نام لیلاں سے لیلا بن گیا ہے، وہ نون اور نیزلائزیشن ختم ہے،
मीरा से मीरा बन गया है। तो इस तरह की चेंजेस भी नज़र आती हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रामेटिकल चेंजेस, आपको सिंधी के अंदर मुख्तलिफ नए लफ्ज़ आने की चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और साथ ही साथ आपको लफ्ज़ों के मतलब भी बदलते नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं हर चीज़ की डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, आप मेरे दिए गए लिंक्स के ऊपर रिसोर्सेज को जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको और डिटेल मिल सकती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रिसर्चर्स ये पाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ों के मतलब भी सिंधी में बदलना शुरू हो जाते हैं। इसकी एक मिसाल वो ये देते हैं कि एक डिक्शनरी है, बहुत क्लासिक डिक्शनरी बन गई है अब सिंधी से इंग्लिश में डिक्शनरी, उसके अंदर एक लफ्ज़ है वांडू, जिसका मतलब वो लिखते हैं क्वारल, अपरोर, यानी कि कोई लड़ाई। अब कुछ सालों बाद खूबचंदनी नाम के वो रिसर्चर इसी लफ्ज़ वांडू का मतलब सिंधी से इंग्लिश में ये बताते हैं कंसर्न, यानी कि फ़िक्र। अब खूबचंदनी के तकरीबन 50 साल बाद एक गुजराती से इंग्लिश डिक्शनरी में आपको वांडू का लफ्ज़ नज़र आता है, जिसका मतलब होता है अब मुखालफत, ऑपोजिशन। और आज के रिसर्चर्स ये बताते हैं कि इस लफ्ज़ का मतलब सिंधी ज़ुबान में भी इंडिया में अब ऑपोजिशन के तौर पे ही यूज़ होता है, मुखालफत के तौर पे। जहाँ इसका पहले मतलब था लड़ाई और बहस, उससे अब ये मुखालफत बन चुका है। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपको नज़र आता है कि लफ्ज़ों के मतलब बदलना शुरू हो गए। अब एक और चीज़ जिसकी वजह से सिंधी को काफ़ी मुश्किलें दरपेश आ रही हैं इंडियन साइड पे, वो ये है कि सिंधी ज़बान हमेशा से मल्टी स्क्रिप्टरल रही है। इसका मतलब कि सिंधी ज़बान को मुख्तलिफ हरूफों के साथ लिखा गया है हमेशा से, कोई भी एक हरूफ मुतय्यन नहीं थे सिंधी ज़ुबान लिखने के लिए। 1953 में अंग्रेज़ों ने जो फ़ारसी और अरबी के हरूफ हैं उनको मुतय्यन किया सिंधी लिखने के लिए, लेकिन उस ज़माने में भी देवनगारी स्क्रिप्ट के अंदर भी सिंधी लिखी जाती थी और भी मुख्तलिफ हरूफ इस्तेमाल किए जाते थे सिंधी लिखने के लिए। अब पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद तो अरबी या फ़ारसी हरूफ ही इस्तेमाल किए गए सिंधी के लिए, लेकिन इंडियन साइड पे आपको एक बहस नज़र आती है इस बारे में। चार मुख्तलिफ नज़रियात हैं लोगों के कि कौन से हरूफ होने चाहिए सिंधी लिखने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि फ़ारसी अरबी के हरूफ होने चाहिए क्योंकि वही थे पार्टीशन से पहले। कुछ लोग कहते हैं कि देवनगारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी स्क्रिप्ट होती है। और कुछ लोग अब नए ज़मानों में ये कहना शुरू हो गए हैं कि अंग्रेज़ी के हरूफ इस्तेमाल करते हैं सिंधी लिखने के लिए, रोमन स्क्रिप्ट, ताकि सबके लिए आसान हो उसको पढ़ना। लेकिन आज भी इस मसले का कोई मुकम्मल हल नहीं निकला, ये एक इशू है जो कि चल रहा है। तो ये थे वो सारे मसले मसाइल जिनको वो स्कॉलर्स और लिंग्विस्ट्स और हिस्टोरियंस इस्तेमाल कर रहे थे इंडिकेटर्स के तौर पे कि हाँ देखिए ये मसले मसाइल आ रहे हैं सिंधी ज़ुबान को इंडिया में, इसकी वजह से ये ज़वाल की तरफ जा रहे हो सकते हैं। और लेकिन क्योंकि अब सेंसस के साथ साथ हम देखते हैं सिंधी ज़ुबान बोलने वाले लोग तो बढ़ते चले जा रहे हैं हर साल, तो कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स का ये कहना है कि हमें सिंधी ज़ुबान को एक मुख्तलिफ नज़रिए से देखना चाहिए, और वो है एक लैंग्वेज इकोलॉजी का नज़रिया। इनार हॉगन नामी एक लिंग्विस्ट थे जिन्होंने ये नज़रिया पेश किया, जिसमें वो कहते हैं कि लैंग्वेज इकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप किसी भी ज़ुबान को उसके हालात और वाक़यात को देखते हुए आप उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उनको परखोगे। और इसकी इंग्लिश डेफिनेशन मैं आपके सामने लगाती हूँ स्क्रीन पे। इस आइडिया को लेके मॉडर्न स्कॉलर्स का ये कहना है कि हम सिंधी ज़ुबान को एक ज़िंदा चीज़ की तरह देखना चाहिए जो कि बदल रही है और बढ़ रही है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। और उनका कहना है कि क्योंकि सिंधी ज़ुबान ने अपने अंदर ये लचक पैदा की कि वो थोड़ा सा बदलाव लाई अपने अंदर, इसने बाकी इंडियन ज़ुबानों से थोड़ी चीज़ें पिक की, यही वजह है कि सिंधी ज़ुबान आज इंडिया में ख़त्म होने की बजाय बढ़ रही है। और एक और रिसर्चर हैं अजित मोहंती, उनके बकौल सिंधी लैंग्वेज ने एक एंटी प्रेडिटरी तरीक़ेकार अपनाया जिसकी वजह से वो सोसाइटी में आपको कम नज़र आती है, वो घरों तक महदूद हो गई, लेकिन इसी वजह से आज वो बढ़ रही है और ग्रो कर रही है। तो ये था सारा माजरा सिंधी ज़बान का इंडिया में, और मुझे काफ़ी दिलचस्प लगा क्योंकि मुख्तलिफ सा केस है जहाँ पे आपको ज़वाल की बातें और आपको चेंजेस भी नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझ आ रही है कि क्योंकि उस ज़बान में वो लचक पैदा हुई, मुख्तलिफ तरीक़ों से अडेप्ट किया, इसी वजह से वो ज़बान आज बढ़ सकी है। वरना बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के स्पीकर बेसिस हर साल कम से कम तर होते चले जाते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपसे मुलाकात होगी अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।